مسلمانوں کی گنتی 1.5 ارب تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے یہ گنتی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ شاباش۔ اور اس کا ایک کون تھا؟ پہلا کون ہے اس گنتی کا؟ سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے کلمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ نے پڑھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے سب سے پہلے کلمہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے سب سے پہلے کلمہ آپ کے غلام زید ابن حارثہ نے پڑھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے سب سے پہلے کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے چاروں اقوال میں تطبیق دے دی۔ تطبیق دے سمجھتے ہو؟ یعنی ایسا معنی کر دیا چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئے، کسی کو غلط نہیں کہنا پڑتا، چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئے۔ فرمایا اس میں لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ نے پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ نے پڑھا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے پڑھا۔ اب چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہو گئے؟ ٹھیک ہو گئے۔ لیکن یہاں بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہے اور ستے ہوئے مجمع نو آکھنا چاہتا ہے۔ تھوڑے سے اپنے آپ کو تیار کرو، جو میں بیان کر رہا ہوں، جو بات نقطہ جس نقطے پر میں آ گیا ہوں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، کسی خطیب سے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ بندیالوی کہتا ہے مسئلہ یہ نہیں ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک گھنٹہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک گھنٹہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو گئی تھی۔ مسئلہ یہ ہے غلام کے کلمہ پڑھنے سے۔ عرب میں غلام کی کیا حیثیت تھی؟ عورت کے کلمہ پڑھنے سے عورت گھر کی چار دیواری کے باہر کوئی تعاون مدد نہیں کر سکتی۔ 6 سال کا بچہ 6 سال کا بچہ مشورہ نہیں دے سکتا، ان کے کلمہ پڑھنے سے نہیں۔ نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی صدیق اکبر کے کلمہ پڑھنے سے۔ مدرسے میں بیٹھا ہوں، طالب علم ہیں، علماء ہیں، یہ تو جلدی سمجھ جائیں گے، تو ان من سمجھانا پینا۔ سب صحابہ کا ایمان لازم ہے، ابو بکر کا ایمان لازم نہیں ہے، متعدی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ سب کا ایمان لازم ہے، کلمہ پڑھا مومن ہو گئے۔ ابو بکر کا ایمان لازم نہیں، متعدی ہے، متعدی۔ کیا معنی؟ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد باہر نکلا، حضرت عثمان نو نار رلا کے لے آیا، یہ پھر نکلا حضرت طلحہ کو لے آیا، یہ پھر گیا حضرت زبیر کو لے آیا، یہ پھر گیا عبد الرحمن ابن عوف کو لے آیا۔ 10 صحابہ جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، نام لے کے جنت کی بشارت دی تھی۔ خدا گواہ ہے ان میں سے 6 آدمی جو تھے وہ ابو بکر کی تحریک پر مومن ہوئے تھے۔ کس کے کلمے پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط؟ جس نے اپنی جان لگائی، پھر اپنا مال لگایا،
تو میرے نبی کا سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مصدق ہوتا ہے. وہ نبی آ کے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ سچا تھا. میرے نبی پہ رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. میرے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا, قیامت تک نہیں آنا تھا. تو میرے نبی کا مصدق کون بنتا؟ کسی نبی نے آنا نہیں تھا. ہر نبی پہلے نبی کا مصدق ہوتا ہے. میرے نبی پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. آپ کے بعد نبی کسی نے آنا نہیں, تو میرے نبی کا مصدق کون ہوگا؟ رب نے کہا اب یہ عہدہ تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے. اب مصدق کی جگہ صدیق آیا ہے. مصدق کی جگہ صدیق آ گیا ہے. صدیق کو رب نے پیدا ہی نبوت کی تصدیق کے لیے کیا تھا. اسے پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نبوت کی تصدیق کرے گا. اسی لیے اس نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا, کوئی مہلت نہیں مانگی, اس لیے کہ اس کی پیدائش ہی محمد کی تصدیق کے لیے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میرے نبی کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ اور میرے نبی کی دعوت کیا تھی؟ زور سے بولو یار. ذرا ایک جوڑنے لگا ہوں ایک اور مضمون کو اس کے ساتھ. میرے نبی کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. تصدیق کرنے والا کون تھا؟ سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون تھا؟ آج میرا نبی اکیلا تھا, کوئی ساتھی نہیں. دعوت دی میرے نبی نے لا الہ الا اللہ. اور آج میرے نبی کی زندگی کا آخری دن ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کا انتقال ہونا چاہتا ہے. اس وقت حضرت عائشہ کی جھولی میں سر مبارک ہے. میرے نبی ایک مرتبہ پھر بولے لا الہ الا اللہ. پہلے دن کیا کہا تھا؟ غور سے بولو. پہلے دن کیا کہا تھا؟ آج زندگی کے آخری دن کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. پہلے دن کوئی حامی نہیں, کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں, اور آج 1,00,000 سے زائد صحابہ, بڑے بڑے قربانی دینے والے جرنیل, بہادر, دلیر, شجاع صحابہ موجود ہیں. پہلے دن میرے نبی نے لا الہ الا اللہ کہا, دلیل کوئی نہیں دی. پہلے دن کوئی دلیل پیش نہیں کی, صرف دعوت دی لا الہ الا اللہ. آج زندگی کا آخری دن ہے. آج میرے نبی نے 7 دلیل بھی دے دی. اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں, اس کی دلیل دے دی. کیا؟ ان للموت سکرات. موت کی تلخیاں ہوتی ہیں, موت کی سختیاں ہوتی ہیں. 13 دن سے میرے نبی پر سکرات طاری ہیں. ٹھنڈے پانی میں ہاتھ بھگو بھگو کے اپنے سینے پہ ملتے ہیں, کبھی پاؤں پھیلا لیتے ہیں, کبھی سکیڑ لیتے ہیں, کبھی چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں, کبھی ہٹا لیتے ہیں. حتیٰ کہ میرے نبی نے کہا اللہم اعنی علی سکرات الموت, مولا موت کی تلخیاں سہنے پہ میری مدد فرما, میرے اللہ مدد فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب میں کبھی سنا کرتی تھی فلاں بندے کی روح آسانی سے نکل گئی, سو رہا تھا مر گیا, چلتے چلتے مر گیا, بیٹھے بیٹھے مر گیا, تو میں کہتی تھی بڑی اچھی موت ہے, تکلیف کوئی نہیں ہوئی. لیکن جب میں نے نبی پاک کی حالت کو دیکھا, میں نے کہا آسانی کے ساتھ روح کا نکلنا کوئی اچھی بات ہوتی تو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ روح تو آمنہ کے لال کی نکالی جاتی. لیکن موت کی تلخیاں ہیں, سکرات ہیں, بخار ہے, اٹھ نہیں سکتے, 2 بندوں کے سہارے چلتی ہیں, پاؤں زمین پہ گھستے ہوئے آ رہی ہیں,
میرے نبی نے آج دلیل بھی دی، لا الہ ان للموت سکرات، موت کی تلخیاں ہوتی ہیں اور وہ مجھ پر بھی آ گئیں۔ ان دو جملوں کا کیا تعلق ہے جی آپس میں؟ لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، کوئی جوڑ بندیالوی کہتا ہے بڑا ڈاڈھا جوڑ ہے۔ میرے آقا کہنا چاہتے ہیں مولا تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی معبود ہو نہیں، تیرے سوا اگر کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو مولا میں ہوتا، تیرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو مولا میں ہوتا کہ کائنات کا سرتاج ہوں، سارے نبیوں کا امام ہوں، پھر خاتم النبیین ہوں، پھر رحمت للعالمین ہوں، پھر شفیع المذنبین ہوں، پھر صاحب قرآن ہوں، پھر صاحب معراج ہوں، حوض کوثر کا ساقی ہوں، لواء الحمد کا حامل ہوں، مقام محمود کا دولہ ہوں، سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ میں ہوں مولا، تیرا محبوب بھی ہوں، تو نے میری زندگی کی قسم کھائی قرآن میں، جس زمین پر میں نے پاؤں ٹکا دیے تو زمین کے بھی تذکرے کرنے لگ جاتا ہے، میں چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہوں تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ مولا میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے اشرف، سب سے برتر، سب سے بالا قدر، نوریوں ناریوں خاکیوں کا سردار ہوں۔ میری بات توجہ سنیے، مولا اگر الہ بننے کے کوئی لائق ہوتا تو میں ہوتا، لیکن آج موت کی تلخیاں مجھ پر بھی طاری ہو گئیں، اور یہ موت کی تلخیوں کا مجھ پہ طاری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ آج میرے نبی نے اس کی دلیل بھی دے دی، ان للموت سکرات، موت کی تلخیاں مجھ پہ آئی، میں الہ ہوتا تو یہ موت کی تلخیاں مجھ پہ نہ آتی۔ آئیے پھر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیے، اللہ لا الہ الا ہو الحی، الہ وہ ہوتا ہے جو ایسا زندہ ہو جس پر کبھی موت ہو۔ پھر میرے نبی کا انتقال ہو، آج میرے نبی انتقال کر کے صحابہ میں کوہرام مچ گیا، حضرت عمر ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہو گیا میں سر قلم کر دوں گا۔ وحشی طاری ہوئی، ابھی اٹھیں گے، منافقوں کے سر قلم کریں گے، آپ نے ہم سب کے بعد فوت ہونا ہے۔ حضرت عمر کا خیال کیا تھا؟ آپ نے فوت تو ہونا ہے لیکن ہم سب کے بعد، ہماری زندگی میں نہیں، تلوار لیے کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر آئے، سواری باندھی، مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے، سنا بھائی حضرت عمر کھڑے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، غصے میں ہیں، سیدھے اس حجرے میں چلے گئے۔ یہ جا سکتے تھے، ان کی بیٹی کا گھر تھا، ان کی بیٹی کا گھر تھا، سیدھے اندر حجرے میں گئے، اور کوئی صحابی تو جا نہیں سکتا تھا، یہ گئے۔ نبی پاک کا جسد اقدس سفید چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، اٹھا بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث کی کوئی سی کتاب اٹھا، حضرت صدیق اکبر نے چہرہ پر انوار سے چادر کو ہٹایا اور آقا کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ بندے عالوی کہتا ہے ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک کے ماتھے مبارک کو چوما، چوم کے کہتی ہیں طبت حیا و میتا، طبت حیا، کہو حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں، تسی بھی آکھو طبت حیا و میتا، میرے آقا تیری زندگی بھی پاکیزہ،
تیری موت بھی پاکیزہ. یہ جو ہمیشہ تو توحید والوں کو تانا دیا جاتا ہے اے نبی پاک نو میت آکھ دین، میرا چاننا اے میت اساں پہلے نہیں آکھیا. سب سے پہلے میرے نبی پر میت کا اطلاق خلیفہ اول نے کیا تھا، حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا. کیا کہا تھا؟ طبت حیا و میتا. کس طرح ہم سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے. یہ نبیوں کو میت کہتے ہیں، ان سے بچ کے رہو. اے جی شہیداں نو مردہ آکھ دے جے اشاعت والے، توبوں توبوں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ان کو مردہ نہ کہو. قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو. یہ قرآن کی نہیں مانتے، مردہ کہتے ہیں. وہ لوگ بیچارے کانوں کو ہاتھ لگاتے. انہوں نے قاری سلیمان صاحب کے پاس نہیں آنا کہ حضرت آپ شہیدوں کو مردہ کہتی ہیں، کیوں کہتی ہیں، کوئی دلیل اس کی؟ نہ. ایسی قوم ملی ہے نا ہمیں، جو جس عالم نے کہہ دیا اس نے دل میں سما لیا. سارے کم مردے سمجھ کے کیتے نہیں. ہن ساڈے گاٹے لگا ہویا کہ یہ شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں، شہیدوں کو مردہ کہتی ہیں. تو نے جنازہ پڑھا مردہ سمجھ کے، دفنایا مردہ سمجھ کے، وراثت تقسیم کی مردہ سمجھ کے، اس کی بیوی نے آگے نکاح کر لیا مردہ سمجھ کے. سانوی سمجھانا اس آیت دا میں نا، یہ تو نہیں سمجھا سکتا تا آمنہ دے لال کو سمجھو، جو میرے آقا نے ان کی زندگی کو بیان کیا ہے. اس کی صرف اس سے ہٹ کے میں ایک جھلک دینا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کسی نے استدلال نہیں کیا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا، غور سے سننی آپ نے بات، میرے آقا نے فرمایا ہر مسلمان کے مرنے کے ساتھ اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں. کیا ہو گئے؟ ختم. اگر ایک بندہ اس وقت مر گیا ہے، اس نے زور نہیں پڑھنی، ثواب بھی نہیں ملنا. آگے رمضان آ رہا ہے، اس نے روزے نہیں رکھنے، ثواب بھی نہیں ملنا. اس نے زکوٰۃ نہیں دینی، مر جو گیا، مر جو گیا. میرے آقا نے فرمایا ہر مسلمان موت کے بعد اس کے عمل منقطع ہو گئے، منقطع ہو گئے. صرف شہید ہے شہید جس کے عمل منقطع نہیں ہوتے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. بعد میں جتنی نمازیں آتی ہیں اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، روزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. اس معنی میں شاید کہا گیا ہو کہ جس طرح تم شہید کو مردہ کہتے ہو، شہید ایسے مردہ نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو. جتنے بندے بیٹھے ہو تمہیں میری زندگی کا شعور نہیں، مجھے آپ کی زندگی کا شعور نہیں ہے نا. کھاتے ہو، پیتے ہو، بھوک لگتی ہے، بیمار ہوتے ہو، علاج کرواتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، شادی کرتے ہو، شعور ہے نا. اور شہید کی زندگی کے متعلق کیا کہا؟ تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو. چوتھے پارے میں کہا بل احیاء عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے. شہیدوں کو کیا دی جاتی ہے؟ عند ربہم یرزقون. کہو ایک دفعہ، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے. بندے عالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے، منت کر کے پوچھنا چاہتا ہے کون سی روزی دی جاتی ہے؟ فیصلہ کرو. شہیدوں کو روزی دی جاتی ہے، دی جاتی ہے، کون سی؟ نہ دنیا والی، دنیا والی اے بریلر مرغ، ملاوٹ والا دودھ، ملاوٹ والا گھی، ملاوٹ والے فروٹ. امانت دیانت سے بتاؤ، جو شہیدوں کو روزی دی جاتی ہے وہ دنیاوی کہ اخروی؟ زور سے بولو، زور سے بولو. شہید کو جو روزی دی جاتی ہے وہ دنیاوی یا برزخی اخروی؟ بندے عالوی کہتا ہے جیو جئی روزی اوہ جئی زندگی.
جے روزی دنیاوی ہے تے زندگی بھی دنیاوی، تے جے روزی اخروی ہے نا تے پھر زندگی بھی طبت حیاً و میتاً، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ اور آپ کی موت بھی۔ باہر تشریف لائے۔ اب حضرت ابوبکر شروع میں میرے نبی کے دعوی نبوت کی تصدیق کی، اور آج ابوبکر میرے نبی کی موت کی تصدیق کرنے آیا ہے۔ آج پھر ابوبکر کھڑا ہو گیا، صحابہ پریشان، اس طرح پریشان حضرت عثمان کی زبان بند ہو گئی، سلام کا جواب نہیں دیتے، گزر جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اتنا غم ہے صحابہ کو۔ ان میں ابو بکر استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہے۔ یہ بھی اگر تھوڑا سا ڈگمگا جاتا، امت کی کشتی کو کون سنبھالتا؟ کون سنبھالتا؟ یہ آج قائم ہے، یہ منبر پہ آئے، اجلس یا عمر علی رسلک یا عمر، انہی قدموں پر بیٹھو، میری بات سنو۔ حضرت عمر سنتے ہی نہیں، وہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، گھما رہے ہیں۔ جس نے کہا موت آ گئی میں گردن قلم کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے خطبہ شروع کیا، صحابہ ان سے ہٹ کر ادھر آ گئے۔ کیوں؟ یہ اندر کے حالات لائے تھے، ان کے پاس صحیح خبر تھی، یہ اندر سے ہو کے آئے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خطبہ دیا، ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے، معبود مانتا ہے، وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے کہ محمد عربی نے تو موت کا جام۔ سچی سچی گل کرو، یہ حضرت ابوبکر خطاب کس کو کر رہے ہیں؟ صحابہ میں کون تھا جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا؟ خطابت دیکھی ہے ابوبکر کی؟ خطابت کا انداز دیکھا ہے؟ خدا دی قسم ہے مزہ ہی آ گیا۔ کوئی بھی تو عبادت نہیں کرتا تھا، تو کہنا کیا چاہتی ہیں تم جو کہہ رہے ہو کہ موت نہیں آئی؟ معبود مانتے ہو، معبود پر موت نہیں آنی۔ جو تم میں سے محمد عربی کو معبود مانتا ہے، وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے، ان محمدًا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت ہو نہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے قرآن کی آیتیں پیش کی، دلیل دی، انک میت وانہم میتون۔ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں انہوں نے یہ آیت آندی ہے۔ یہ آیت سب تو پہلے خلیفہ اول نے پڑھی آئی، جناب خلیفہ اول نے پڑھی تھی، انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل۔ حضرت عمر یہ بات سن کے انہیں یقین ہوا کہ آقا کا انتقال ہو گیا، چلنے کی سکت نہ رہی، گھٹنے کے بال گھستے 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 منبر کے قریب آئے، آقے کا ابو بکر اللہ تجھ پہ رحم کرے، اسی تے انج سمجھ رہے ہیں آج یہ آیتاں تیرے ہوتے نازل ہو رہی، ہم تو بھول گئے تھے، ہماری تو نگاہوں میں یہ آیتیں نہیں تھیں، آپ نے ہمیں یہ آیتیں یاد دلا دی۔ تو پہلے دن دعوی نبوت کی تصدیق بھی کس نے کی تھی؟ بولو زور سے بولو۔ آج آخری دن پھر میرے نبی نے وہی دعوت پیش کی، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ پھر میرے نبی پاک نے موت کا جام پیا۔ تو آج بھی اس کی تصدیق کرنے والا کون تھا؟